نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فالايمان بالملائكة احد ارکان الايمان الذي لا يتم الا به. ایمان بالملائکہ ایمان کے ارکان میں سے ایک ہے جس کے بغیر وہ مکمل نہیں ہوتا، یعنی ایمان مکمل نہیں ہوتا مگر اس کے ساتھ ہی، یعنی جب تک ملائکہ پر ایمان نہ لائیں اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوتا. وہی الایمان باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، اور وہ اللہ پر ایمان لانا ہے اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور یوم آخرت پر اور اچھی بری تقدیر پر. وَإِذَا عَرَفْنَا ذَلِكَ، اور جب ہم یہ جان لیں، فَيَجِبُ أَن نَعْلَمَ، تو واجب ہے کہ ہم علم حاصل کریں یا ہمیں معلوم ہو، یعنی جب ہم نے یہ پہچان لیا تو پھر لازم ہے کہ ہمیں یہ بھی معلوم ہو ان کل حرکت فی العالم العلوی والسفلی فسببها الملائکہ، کہ ہر حرکت جو اوپر کی دنیا میں اور نیچے کی دنیا میں ہوتی ہے اس کا سبب ملائکہ ہے، یعنی ملائکہ کے کرنے سے وہ کام ہو رہے ہوتے ہیں، وہ کام ملائکہ کر رہے ہوتے ہیں. وحرکتہم طاعت اللہ بامرہ وارادتہ، اور ان کی حرکت اللہ کے حکم کی اطاعت میں ہے اور اس کے ارادے کے مطابق، یعنی فرشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حرکت کرتے ہیں، اس کی اطاعت میں حرکت کرتے ہیں. فَيَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ إِلَى تَنْفِيذِ مُرَادِ الرَّبِّ تَعَالَى شَرْعًا وَقَدْرًا، تو سارے کے سارے معاملات اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق لوٹتے ہیں نافذ کرنے کی طرف، شریعت کے ہوں یا تقدیر کے. وَالْمَلَائِكَةُ هُمُ الْمُنَفِّذُونَ ذَلِكَ بِأَمْرِهِ، اور ملائکہ ان کو نافذ کرنے والے ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے، یعنی ملائکہ ہی شرعی اور قدری احکامات کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے کائنات میں دنیا میں نافذ کرتے ہیں. فَهُمْ رُسُلُ اللَّهِ فِي تَنْفِيذِ أَوَامِرِهِ فِي مُلْكِهِ، تو وہ اللہ کے پیغام رسان ہیں اس کے احکامات کو نافذ کرنے میں اس کی بادشاہت یا اس کی حکومت میں. لا یسبقونہ بالقول، وہ بات میں اس سے سبقت نہیں لے جاتے. وہم بامرہ یعملون، اور وہ اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں، یعنی فرشتے اللہ تعالی کا حکم مانتے ہیں، اللہ کے حکم سے روگردانی نہیں کرتے، اس سے آگے نہیں بڑھتے اور وہی کرتے ہیں جو حکم دیے جاتے ہیں. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہوتا ہے اور جو ان کے پیچھے. ولا یشفعون الا لمن ارتضی، اور وہ سفارش نہیں کرتے مگر جس کے لیے وہ پسند کرے. وہم من خشیتہ مشفقون، اور وہ اللہ کی خشیت سے ڈر رہے ہوتے ہیں. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. تو فرشتوں کے اندر اللہ کی مکمل اطاعت کا عنصر نظر آتا ہے. کام بھی بہت زیادہ کرتے ہیں اور ہر کام اس کی مرضی کے مطابق کرتے ہیں، یعنی اس کے حکم کے مطابق یا اس کے احکام کو بجا لانے میں دوڑے پھرتے ہیں، سرگردان. فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا، یعنی حکم ملتا ہی ہے کہ دوڑ پڑتے ہیں اور معاملات کی اللہ کے حکم کے مطابق تدبیر کرتے ہیں، اس کو نافذ کرتے ہیں. وجمیع حرکات العالم العلوی والسفلی تابعۃ للارادۃ والمحبۃ، تمام کی تمام حرکات چاہے وہ اوپر کے جہان کے بارے میں ہوں یا نیچے کے، یعنی آسمانوں کی ہوں یا زمین کے، تابعۃ وہ تابع ہیں، للارادۃ ارادے کے، والمحبۃ اور محبت کے، یعنی وہ اللہ کے
ارادے اور اللہ کی محبت کے تابع ہو کر ساری حرکات وجود میں آتی ہیں. وَبِهَا تَحَرُّكُ الْعَالَمِ وَلِأَجْلِهَا، اور اسی کی وجہ سے، اسی کے ساتھ دنیا کی حرکت ہے اور اسی کے سبب. فَمَا تَحَرَّكَ فِي الْعَالَمِ الْعُلْوِيِّ وَالسُّفْلِي إِلَّا وَالْإِرَادَةُ وَالْمَحَبَّةُ سَبَبُهَا وَغَایَتُهَا، تو نہیں کرتی اوپر کی دنیا میں اور نیچے کی دنیا میں کوئی چیز بھی کوئی حرکت نہیں ہوتی، الا مگر والارادۃ والمحبۃ، مگر یہ کہ ارادہ اور محبت اس کا سبب اور اس کی غایت ہے، یعنی اللہ کے ارادے کے مطابق اور اللہ کی محبت میں ہی یہ سب کچھ ہوتا ہے. والملائکۃ هم المقسمات امر اللہ، ملائکہ اللہ تعالی کے حکم کو تقسیم کرنے والے ہیں، احکامات کو. الذی امرت بہ بین خلقہ، جو حکم دیے گئے ہیں اس کی مخلوق کے درمیان. کما قال سبحانہ، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فالمقسمات امرا، پس تقسیم کرنے والے ہیں کام کو، یعنی کاموں کی تقسیم بھی اللہ کے حکم سے فرشتے کرتے ہیں کہ کس زمین پہ کتنا پانی برسانا ہے، بادل کس رخ پہ لے کے جانے ہیں، کیونکہ بادلوں کو تو خود نہیں پتا انہوں نے کدھر کو جانا ہے، انہیں کوئی گائیڈ کر رہا ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم فرشتوں کو ملتا ہے اور فرشتے آگے پھر مخلوق کو حکم دے کر اللہ کی مرضی کے مطابق عمل کروا رہے ہوتے ہیں. فالمقسمات امرا وهم المدبرات امر الخلائق بامر اللہ کما قال سبحانہ فالمدبرات امرا، اور وہی تدبیر کرنے والے ہوتے ہیں مخلوقات کے معاملے کی اللہ کے حکم سے، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا پس تدبیر کرنے والے ہیں کاموں کی. فالمدبرات امرا فالملائکۃ تقسم الامر وتدبرہ باذن اللہ، فرشتے کام کو تقسیم کرتے ہیں اور اس کی تدبیر کرتے ہیں اللہ کے اذن سے. وکل منہم قد جعلہ اللہ علی تدبیر امر من امور الدنیا، اور ان میں سے ہر ایک کو اللہ نے مقرر کر رکھا ہے امور دنیا میں سے کسی نہ کسی امر یا کام کی تدبیر پر، یعنی ہر ایک کو کسی نہ کسی جگہ مقرر کر رکھا ہے، وہ سب ڈیوٹی پر ہیں. وہ امور الآخرتی، اور امور آخرت پر بھی. لا یتعدی منہ ما قدر لہ، وہ اس سے آگے بڑھتا ہی نہیں جو اس کے لیے مقدر کیا گیا ہے. ولا ينقص منہ، اور اس میں کسی چیز کی کمی بھی نہیں کرتا، یعنی جیسے حکم ملتا ہے اس کے مطابق وہ کام کرتے چلے جاتے ہیں. اس سارے پیراگراف کو پڑھ کر کون سی ایک بات ذہن میں آتی؟ اطاعت. یس، اطاعت اور تدبیر، پلاننگ، تقسیم، تنظیم کہ سسٹمیٹک وے میں ڈسپلن کے ساتھ پوری پلاننگ کے ساتھ کام کرتے ہیں، ہیپ ہیزرڈ نہیں. تو ہماری سیکھنے کا کیا ہے اس میں؟ یعنی نظام کائنات کس طرح چل رہا ہے. ہمیں بھی کسی بھی جگہ کا نظام، چاہے گھر کا نظام ہو، چاہے کسی کمپنی کا ہو، کسی آرگنائزیشن کا ہو، کسی کلاس کا ہو، کسی تنظیم کا ہو، اس کو پلاننگ کے ساتھ کرنا چاہیے. یہ بہت بڑا سبق ہے اس میں. سرزا جی بالکل میرے ذہن میں بھی یہی بات آ رہی تھی، اور میں یہ سوچی تھی کہ اللہ تعالیٰ تو اپنی کائنات کا نظام کلمہ کن کے ذریعے چلا سکتے تھے، کوئی مشکل نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو کائنات کا نظام چلانے میں شامل کیا ہے. بالکل. اور یہ مطلب کتنی بڑی سیکھنے کی بات ہے، اور اس کی وجہ سے ایک طرف یہ مخلوق کے لیے اعزاز ہے اور دوسری طرف اس کی لرننگ ہے اس کے اندر. بالکل. یعنی یہ جو بات انہوں نے کی نا کہ کوئی کام ایسا نہیں جس پر کوئی فرشتہ مقرر نہ ہو اور اس کو پتا نہ ہو کہ اس نے کرنا کیا ہے، چاہے وہ امور دنیا سے متعلق ہو یا امور آخرت سے متعلق ہو. اور پھر یہ کہ وہ کتنے ڈیوٹیفل ہیں، یعنی کائنات کا نظام اتنا اسموتھلی کیسے چل رہا ہے، سورج ہر روز اپنے مقرر وقت پر کیسے نکلتا ہے، کون اس حرکت کو کنٹرول کیے ہوئے ہے، کس کو یہ کام دیا گیا کہ اس نے وقت پر یہ کام کرنا ہے، یہ سب کچھ کون گھما پھرا رہے ہیں اور کون چلا رہے ہیں. یعنی اس مشینری کو چلانے میں حکم اللہ کا ہے، قوت اللہ کی، تخلیق اس کی، سب اس کا. لیکن فرشتوں کا جو رول ہے وہ بڑا خوبصورت ہے کہ کس طریقے سے وہ
اس کو چلانے میں دوڑے پھرتے ہیں. اور اس میں ہمارے سیکھنے کے لیے بہت بڑی بات ہے. یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ ہم بھی جب کوئی کام کرنا چاہیں تو تقسیم کار بھی کریں اور ایسے لوگ مقرر کریں جو ڈیوٹیفل ہوں اور وہ اپنی جگہ پر حاضر بھی ہوں. یعنی میرا نہیں خیال بلکہ یقین کہ کبھی کسی فرشتے نے کسی کام سے کوئی چھٹی کی اور کبھی کوئی کسی مقرر جگہ پر اپنی ڈیوٹی پر حاضر ہونے سے رہ گیا ہو. اس لیے ہر چیز ایک پرسکون انداز میں چل رہی ہے. حالانکہ ایک بہت بڑا نظام ہے جو چل رہا ہے. اب تو انسان نے بہت کچھ ایکسپلور کر لیا ہے کہ کتنے ستارے اور کتنے سیارے اور کیا کیا کہاں کہاں ہو رہا ہے. اور پھر زمین پر انسان نے جو کچھ شغل شروع کر رکھے ہیں ان سب میں بھی فرشتوں کا بھی عمل دخل ہے. وہ ایک حد تک کرنے دیتے ہیں, اس کے آگے رکاوٹ آ جاتی ہے. قدری احکامات میں بھی فرشتے انوالوڈ ہیں اور شرعی احکامات میں بھی, کائنات کی تنظیم تدبیر میں بھی اور شریعت کے احکامات لانے میں بھی اور ان کو نافذ کرنے میں بھی. اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کے مطابق بھی کر رہے ہیں. سم ٹائمز ہم پالیسی فالو نہیں کرتے یا بعض دفعہ امیر کو فالو نہیں کرتے یا اس میں اختلاف میں آ کے اپنے اصل میں پروڈکٹیوٹی کو ختم کر دیتے ہیں, اپنے آپ کو نقصان دیتے ہیں. اور اسی طرح جس سے یہ بات کہی جا رہی ہے بار بار کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم اس کی گائیڈنس کے مطابق سارا کام ہو رہا ہوتا ہے, تو ہم اس پہ جب کائنات کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ کیا بات ہے. جب اپنی زندگی کی باری آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یا تو میں چلا رہی ہوں یا آٹو پہ ہو رہا ہے. بالکل. اچھا, یا تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں کیونکہ اب تو کچھ ہو نہیں سکتا کیونکہ میں بے بس ہوں, مایوس ہو جاتے ہیں, یا متکبر ہو جاتے ہیں کیونکہ میری اپنی ذہانت میرے اپنے وہ ہے سب کچھ ہے. تو ہمیں وہاں سبحان اللہ کا موقع اس لیے نہیں ملتا کیونکہ ہمیں یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ ہماری تقسیم کار جو تقدیر کی ہے یا نعمتوں کی ہے یا صلاحیتوں کی ہے وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہی تدبیر کے مطابق ہے اور اس پر بھی سبحان اللہ ہونا چاہیے. بالکل. استاذہ میں سوچ رہی تھی کہ فرشتوں کا بلیف اتنا اسٹرانگ ہے اللہ تعالیٰ پہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہہ دیا اور انہوں نے آگے سے کوئی مین میک نہیں نکالنی, کوئی آبجیکشن نہیں کرنا, بس ایز اٹ از کہہ دیا ویسے کرنا ہے سر جھکا کر. تو یہ بھی بڑا لیسن فل ہے کہ کہیں بھی آپ کچھ بھی سیکھ رہے ہیں تو آپ کے سامنے آپ سے زیادہ پڑھے ہوئے لوگ ہیں, آپ سے زیادہ علم والے لوگ ہیں, تو انہوں نے جس طرح آپ کو کہا آپ اس کو فالو کریں تاکہ آپ ان تک پہنچ سکیں. میں سوچتی ہوں کہ اگر یہ منظر ہماری آنکھیں دیکھ لیں اس اطاعت کا اور اس تنظیم کا, امیجن ہی کر سکتے نا. مجھے تو کچھ سوچ کے بھی ایسی عجیب سی فیلنگ ہو رہی ہے کہ کس قدر ایفیشنسی اور کس قدر اوبیڈینس اور کس قدر ہمت اور طاقت اور قوت اور اس کا استعمال اور اپنے کام کو سمجھنا اور جو ڈیلیگیٹ کیا گیا ہے اس کے مطابق اس کو کرنا, کسی اور کے کام میں مداخلت نہ کرنا. یعنی اس سے زبردست آرگنائزیشنل لیسنز کہاں سے سیکھے جا سکتے ہیں. استاذہ یہ جیسے ابھی آپ نے یہ بات کی ہے نا کہ اگر ہم دیکھ لیں تو کتنے ہماری موٹیویشن کا لیول کیا ہو پھر. تو اس میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو ان لوگوں نے دیکھا سما اور طاعت کا حال, تو انہوں نے کہا کہ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے لیکن یہ نہیں ہے, یہیں سے مروب ہو گئے. تو جہاں پر سما اور طاعت ہوتی ہے وہیں پر روب ہوتا ہے ایمان کا بھی. بالکل. استاذہ میں اس میں دیکھ رہی تھی کہ محبت انسان سے بہت کام کروا لیتی ہے کہ اگر کسی کی محبت کسی چیز کی بھی آپ کے دل میں ہو تو وہ آپ سے بہت, تو اس لیے فرشتوں کے اندر یہ جو صفت ہے کہ ایک محبت ہے اللہ تعالیٰ کی, تو اگر آج ہمارے دلوں میں بھی ویسے محبت ہو تو وہی بات کہ وہ کسی دن چھٹی نہیں کرتے, ہم بھی پھر ایسے پھر پرائرٹی یہی کام ہو جائے. عبادت میں بھی یہی دو چیزیں نا, محبت اور تعظیم اور عاجزی جو ہے. استاذہ محترمہ اس میں لرننگ کا جو پوائنٹ ہے ہمارے لیے کہ وہ تدبیر کرتے ہیں, پلاننگ کرتے ہیں, وی شوڈ آلسو ڈو دیٹ. مینجمنٹ کے 4 پارٹس ہوتے ہیں, پلاننگ ہے, ایگزیکیوٹنگ ہے, کنٹرولنگ ہے. ایگزیکیوٹنگ کنٹرولنگ صرف اسی وقت سکسیزفل ہو سکتا ہے جب پلاننگ اچھی ہو. ایک کال مجھے یاد آ رہا تھا, سکسیسفل پرسنالٹی کا تھا. If I have been given 6 hours to chop a tree, I will spend 4 hours in sharpening the axe. اور یہی بات ہے. اچھا, مس مینجمنٹ کے ریزن کیا کہتے ہیں کہ وہ آخر وقت میں دراصل یہ کام آ گیا تھا. تو پلاننگ تو a day prior, a month prior, a week prior, یہ تو بہت پہلے سے کرنے والا کام ہے.
بالکل. فالملائکۃ ینفذون اوامر اللہ فی خلقہ، تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تنفیذ کرتے ہیں اس کی تخلیق میں، اس کی مخلوق میں. فی کل حال و فی کل وقت، ہر حال میں اور ہر وقت. کوئی وقت ایسا نہیں کہ جس میں وہ کہیں کہ اب تو ہم تھک گئے، اب رات ہو گئی ہے، اب کھانے کا وقت ہو گیا ہے. یعنی نہ انہیں سونے کی ضرورت ہے، نہ انہیں کھانے کی ضرورت ہے، نہ انہیں ریلیکس کرنے کی ضرورت ہے، نہ انہیں آپس میں باتیں کرنے کی، نہ کسی بھی قسم کا کوئی انرجی لیول، کوئی اسپرچل لیول ڈاؤن ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں. ہر وقت وہ ہم وقت تیار ہیں اطاعت کے لیے. وفی کل مکان، اور ہر جگہ. ہمیں اگر اپنی مرضی کی جگہ نہ ملے، اپنی مرضی کی سیٹ نہ ملے، اپنی مرضی کا کام نہ ملے، بعض اوقات ہم جب دین کا کام بھی کرنے لگتے ہیں تو مخصوص رولز کو ہی اپنے لیے صحیح سمجھتے ہیں، اس سے ہٹنا ہی نہیں چاہتے، اور اس کے بغیر تو مشینری نہیں چلتی. اب آپ دیکھیے فرشتے جو ہیں دو طرح کے کام کرتے ہیں. کون کون سے ہیں وہ؟ شرعی اور قدری. اس کا مطلب کیا ہے کہ کچھ علمی ہے اور کچھ انتظامی ہے. یہ دو معنی کر سکتے ہیں آپ ان کے. شرعی کا تعلق علمی سے ہے اور قدری کا تعلق انتظامی سے ہے. اب ہمارے ہاں کیا کانسیپٹ ہے؟ جو تو علمی کام ہے وہ تو بہت اجر و ثواب کا ہے، اور جو انتظامی کام ہے وہ تو بوجھ ہے اور وہ تو بیکار ہے. حالانکہ انتظامی کام جو ہے وہ بنیاد ہے. اگر انتظام صحیح نہ ہو تو عبادت بھی نہیں ہو سکتی، تعلیم کا کام ہو ہی نہیں سکتا. تو اس لیے اس مثال سے یہ بھی بہت بڑی سیکھنے کی بات ہے کہ اللہ نے مجھے جس بھی کام کے لیے بھیجا. اب فرشتوں میں بھی تقسیمات ہیں نا، کچھ شرعی پہ معمور ہیں، کچھ قدری پہ، کچھ زندگی لانے پہ اور کچھ زندگی لے کے جانے پہ. اب وہ اگر یہ کہیں کہ مجھے بچے کی پیدائش والا کام تو دے دیں لیکن یہ موت والا مجھ سے نہیں ہوتا، یہ بڑا مشکل کام ہے، تو وہ یہ نہیں کرتے. ان کے سپرد جو ڈیوٹی دی جاتی ہے وہ اس کو خوشی سے بجا لاتے ہیں، کیونکہ عبادت میں اصل جو حکم ہے وہ اطاعت کا ہے. آپ کہیں بھی کھڑے ہو کے اطاعت کر رہے ہیں، آپ مصلی پہ کھڑے ہو کے اطاعت کر رہے ہیں، وہ بھی عبادت ہے. اور آپ کسی گیٹ پر کھڑے ہو کر سیکیورٹی کی ڈیوٹی دے رہے ہیں، وہ بھی عبادت ہے، کیونکہ آپ وہ بھی ایک کسی مقصد کے تحت کر رہے ہیں. تو اگر آپ کوئی بھی کام کرتے ہوئے یہ سوچیں کہ میں کر کیوں رہی ہوں، کیا مقصد ہے میرے کرنے کا، اگر میں اس کو چھوڑتی ہوں تو اس سے خلل کیا آئے گا نظام میں، نقصان کتنا ہوگا، تو آپ کو اپنی خود بخود ویلیو پتہ چلنے لگے کہ جو بھی اللہ نے مجھ سے کام لیا ہے، یہ جس کام کے لیے بھی اللہ نے مجھے بنایا، جو صلاحیت اللہ نے مجھے بخشی ہے وہ بہت زبردست ہے اور مجھے اللہ نے بیکار نہیں بنایا. کچھ لوگ لو سیلف اسٹیم کا شکار ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو کسی کام کے ہی نہیں اور ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، وہ تو پتہ نہیں کون لوگ ہوتے ہیں جو دنیا میں بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے، یہ ہم سے نہیں ہونے والا. حالانکہ اللہ نے ان کو بیکار اور بے مقصد نہیں پیدا کیا، وہ بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں اگر وہ اپنی قدر و قیمت پہچانے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ تقدیر کے فیصلوں پہ راضی ہوں، کیونکہ جب انسان اللہ کی قدر پہ راضی نہیں ہوتا، اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوتا، اللہ نے مال میں کسی کو ہم سے اوپر رکھا، کسی کو ہمارے جیسا رکھا، کسی کو ہم سے نیچے رکھا، اسی طرح علم میں کسی کو ہم سے اوپر رکھا، کسی کو ہمارے برابر رکھا، کسی کو ہم سے نیچے رکھا. اب ہم کہاں پر ہیں؟ جہاں اللہ نے رکھا بہت راضی ہونے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اسے ایکسپٹ کر کے ایکسپٹنس کے بعد پھر اپنے آپ کو لگا دیں جو صلاحیتیں اپنے اندر اللہ نے رکھی ہیں ان کو پہچان کر. تو جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں پہچانتے، اپنے مقام کو نہیں پہچانتے، اپنے کام کو نہیں پہچانتے اور اپنے کام کی ویلیو کو نہیں سمجھتے، اس وقت تک ہم اپنے آپ کا بہت سخت نقصان کر رہے ہیں. یعنی کامیابی کے لیے یہ سارے علم جاننا بڑا ضروری ہے. تو اس لیے فرشتوں سے یہ بھی سیکھنے کی بات ہے کہ وہ کل حال، کل وقت، کل مکان، کل مخلوق، ہر حال میں. یعنی ہمیں اگر کوئی جانوروں کی خدمت پہ مامور کر دیا جائے کہ چلو تو گائے بھینس کسی فیلڈ میں کام کرو، تو ہم تو اس کو اپنی شان کے بڑا خلاف سمجھیں گے. اب کئی بچیاں گاؤں سے آتی ہیں، واپس گاؤں میں جانا پڑتا ہے اور انہیں گاؤں کے کام بھی کرنے پڑتے ہیں. اب وہ کہتے نہیں ہم تو پڑھ چکے، ہم تو کورس کر چکے ہیں، اب گائے بھینس کا دودھ دونا تو پھر یہ تو ہماری شان کے خلاف ہو گیا. میں نے اپنی ان آنکھوں سے، اپنے مشاہدے سے ایسی طالبات کو دیکھا ہے الحمدللہ، اور ان سے پرسنلی ملاقات بھی کی ہے، کہ جو گائے بھینس بھی چراتی ہیں اور قرآن کی تعلیم بھی حاصل کرتی ہیں، فصلوں میں کٹائی کے کام بھی کرتی ہیں
اور اس کے ساتھ ساتھ یہی کورس کرتی ہیں جو آپ لوگ کر رہے ہیں. کیا ان کی شان میں کوئی فرق آ گیا؟ کیا یہ پڑھنا ان کو یہ سکھاتا ہے کہ وہ اپنے کام کاج چھوڑ دیں؟ کیا یہ پڑھ لکھ کر گھر کا کام کاج کرنا کوئی بری بات ہو جاتا ہے؟ کیا کچن میں ڈیوٹی کرنا کوئی غلط کام ہو جاتا ہے؟ یا کسی بھی انتظامی امور میں کوئی حصہ ڈالنا کوئی دین سے دور ہونے والا کام ہے؟ نہیں. اللہ نے ہمارے لیے نماز رکھی ہے، قرآن کے ساتھ تعلق رکھا ہے. ہم کہیں بھی کھڑے ہو کے ڈیوٹی کریں، ہم دنیا کا کوئی بھی جائز درست کام کر رہے ہوں، وہاں اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہوں، تو ہمارا رول بھی ان فرشتوں جیسا رول ہوگا جو قدری امور انجام دیتے ہیں، جو انتظامی امور انجام دیتے ہیں. اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ جن فرشتوں کی بات ہو رہی ہے، مقسمات امرا، مدبرات امرا، یہ سب انتظامی رولز پر ہیں. تو اس لیے اپنے ذہن سے یہ بات نکالنے کی ضرورت ہے کہ صرف پڑھنا پڑھانا ہی سب سے اچھا کام ہے، اور باقی کوئی کام کرنا جو ہے وہ شاید انسان کی قدر یا شان کم کر دیتا ہے. نہیں ہو سکتا پڑھنے پڑھانے والا نیت کی خرابی کے فتنے کا شکار ہو جائے، اور ایک معمولی کام کرنے والا جب خلوص سے کرے تو درجوں میں کہیں آگے بلند ہو جائے. تو یہ دیکھیے اللہ نے آپ کو کن صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا، کس گھر میں پیدا کیا، کس ملک میں پیدا کیا ہے، کس کام کا شوق اور صلاحیت بخشی ہے، کیونکہ ہر ایک کے پاس ہر کام کی صلاحیت نہیں ہے. تو جو صلاحیت آپ کو بخشی ہے اس صلاحیت کو استعمال میں لائیں اور اس کی قدر کریں. فالملائکۃ ینفذون اوامر اللہ فی خلقہ فی کل حال وفی کل وقت وفی کل مکان وفی کل مخلوق لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، ویفعلون ما یؤمرون، اور وہ کرتے ہیں جو بھی وہ حکم دیے جاتے ہیں. فجبریل صلی اللہ علیہ وسلم ینزل بالوحی علی الرسل والانبیاء، جبریل علیہ السلام وحی لے کر اترتے ہیں رسولوں اور انبیاء پر. وَيُقَسِّمُ الْعَذَابَ وَأَنْوَاءَ الْعُقُوبَةِ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرَ اللَّهِ وَرُسُلَهُ، اور وہ تقسیم کرتے ہیں عذاب کو اور طرح طرح کی سزاؤں کو ان پر جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، یعنی وہ سزائیں بھی لے کر اترتے ہیں. وَمِيكَائِيل صلی اللہ علیہ وسلم عَلَى الْقَطْرِ وَالنَّبَاتِ وَالْبَرْدِ وَالثَّلْجِ، میکائیل علیہ السلام جو ہیں وہ بارش، نباتات، ٹھنڈک، سردی اور برف پر مقرر ہیں. یقسمہما بامر اللہ علی البلاد والعباد، وہ تقسیم کرتے ہیں ان کو اللہ کے حکم کے ساتھ شہروں اور بندوں پر. الی ان یرث اللہ الارض وما علیہا، اس وقت تک وہ یہ کام کرتے رہیں گے جب تک کہ اللہ زمین اور جو کچھ زمین ہے اس کا خود وارث ہو جائے، یعنی قیامت تک. وملک الموت صلی اللہ علیہ وسلم یقسم المنایا بین الخلق بامر اللہ، ملک الموت اللہ کے حکم سے موتیں تقسیم کرتے ہیں اللہ کی مخلوق کے درمیان اللہ کے حکم سے. اور یہ انسانوں کی نہیں، بلی، کتے اور باقی سارے جانوروں کی موتیں بھی ہیں. فلا یفر من الموت احد، تو موت سے کوئی ایک بھی بھاگ نہیں سکتا. ولا یموت احد قبل اجلہ، اور کوئی ایک بھی اس کے مقرر وقت سے پہلے مر نہیں سکتا. ثم الی ربہم یحشرون، پھر اپنے رب کی طرف وہ سب سمیٹے جائیں گے. واسرافیل یقسم الارواح علی ابدانها عند النفخ فی الصور، اور اسرافیل علیہ السلام روحیں تقسیم کریں گے جسموں پر نفخ صور کے وقت، یعنی جو روح جس جسم کی ہوگی وہاں تک اس کو پہنچا دیں گے. فتدبیر امر العالم العلوی والسفلی انما هو بامر اللہ، اوپر کے جہان اور نیچے کے جہان کی جو تدبیر کا حکم ہے یہ اللہ ہی کے حکم سے ہے. علی ایدی الملائکۃ، ملائکہ کے ہاتھوں پر. الذین یدبر اللہ بہم امر العالم، کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے جہان کی کاموں کی تدبیر کرتے ہیں. ھذا ما فی خلق الملائکۃ من البہاء والحسن، یہ ہے جو ملائکہ کی تخلیق میں ایک رونق اور خوبصورتی ہے. وما فیہم من القوۃ والشدہ، اور جو ان کے اندر قوت و شدت ہے. ولطافت الجسم، اور جسم کی لطافت یعنی نظر نہیں آتے، لطیف جسم کے مالک. وحسن الخلق وکمال الانقیاد لامر اللہ، اور بہترین اخلاق اور حد درجے کی اطاعت اللہ کے حکم سے. سبمیشن، انقیاد کہتے ہیں سبمیشن کو.
والقیام بعبادتہ اور اس کی عبادت پر قائم رہنا، وتنفیذ اوامرہ فی اقطار العالم اور دنیا کے مختلف حصوں میں اس کے احکامات کو نافذ کرنا، وکل حرکۃ فی السماوات والارض من حرکات الافلاک والنجوم، آسمانوں زمین کی تمام حرکات اور افلاک جو ہیں آربٹس کو بھی کہتے ہیں، اور آسمانوں کو، اور ستاروں سیاروں کی کہہ لیں، ہر حرکت جو آسمان اور زمین میں ہے، جو افلاک اور نجوم کی حرکات میں سے ہے، والشمس والقمر اور سورج اور چاند کی حرکت، والریاح والسحاب ہواؤں اور بادلوں کی، والنبات والحیوان اور نباتات اور حیوانات کی، والتراب والجبال مٹی اور پہاڑوں کی، فہی ناشئۃ عن الملائکۃ تو وہ پیدا ہوتی ہیں ملائکہ سے، الموکلین بالسماوات والارض جو آسمان و زمین کے کاموں پر مقرر ہیں، موکل یعنی جن کے سپرد کیے گئے، ومن فیہن اور جو ان کے اندر ہیں، کما قال سبحانہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فالمدبرات امرا پس تدبیر کرنے والے کاموں کی، فالمدبرات امرا، والقرآن العظیم کلام رب العالمین نزل به الروح الامین جبریل علی قلب سید المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن عظیم جو ہے وہ رب العالمین کا کلام ہے، روح الامین جبریل علیہ السلام جس کو لے کر اترے سید المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر۔ وَأَضَافَ اللَّهُ الْقُرْآنَ إِلَى الرَّسُولِ الْمَلَكِيِّ وَهُوَ جِبْرِيلُ تَارَةً فَقَالَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نسبت کی ہے قرآن کی شاہی فرشتے یعنی جبریل علیہ السلام کی طرف، کبھی یعنی بعض اوقات، تارتاً یا کبھی کبھی، کیسے؟ انہ لقول رسول کریم کہ بے شک وہ قول ہے ایک معزز فرشتے کا، ذی قوت عند ذی العرش مکین جو قوت والا ہے عرش والے کے ہاں بڑے رتبے والا ہے، مطاع ثم وہاں اس کی بات مانی جاتی ہے، امین امانت دار ہے۔ انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ وَأَضَافَهُ إِلَى الرَّسُولِ الْبَشَرِيِّ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تارتاً، اور کبھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی نسبت یا اضافت انسانی رسول کی طرف کی ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کما قال سبحانہ جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، انہ لقول رسول کریم بے شک وہ رسول کریم کا قول ہے، معزز رسول کا قول ہے، وما ہوا بقول شاعر کسی شاعر کا کلام نہیں، قلیلا ما تؤمنون کتنا کم تم ایمان لاتے ہو، ولا بقول کاہن اور نہ کسی کاہن کا قول ہے، قلیلا ما تذکرون کتنا کم تم نصیحت پکڑتے ہو، تنزیل من رب العالمین رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین۔ کس طرح یہ دو آیتیں آمنے سامنے لا کے کتنی بڑی بات انہوں نے واضح کر دی ہے کہ قرآن کی نسبت کبھی ملکی رسول اور کبھی یعنی فرشتہ جو رسول ہے اور کبھی بشری رسول کی طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی نسبت کی ہے۔ وَإِضَافَةُ الْقُرْآنِ إِلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِّنَ الرَّسُولَيْنِ الْمَلَكِيِّ وَالْبَشَرِيِّ اضافۃ تبلیغ لا اضافۃ انشاء من عندی، قرآن کی اضافت ان دونوں پیغام رسانوں میں سے ہر ایک کی طرف، خواہ وہ فرشتہ ہے یا انسان، یہ پہنچانے کی اضافت ہے، اضافت تبلیغ، جیسے اضافت تشریف ہوتی ہے نا، جیسے کعبۃ اللہ، بیت اللہ،
تو یہ اضافت و تبلیغ ہے، یعنی پہنچانے کی نسبت ہے، لا اضافت و انشاء، نہ کہ اس کو کمپوز کرنے کی نسبت کہ انہوں نے خود سے بنا لیا اس کو، من عنده اپنے پاس سے، فہو کلام اللہ، وہ اللہ کا کلام ہے، الذی تکلم به حقا، جو اللہ نے حقیقی معنوں میں جس کے ساتھ کلام کیا ہے، وجبریل سمعہ من اللہ، اور جبریل علیہ السلام نے اس کو سنا ہے اللہ سے، ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم سمعہ من جبریل، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنا جبریل علیہ السلام سے، والامۃ سمعت وبلغها من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور امت نے اس کو سنا ہے اور اس کو پہنچایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ وقد وصف اللہ رسولہ الملکی جبریل بأنہ کریم، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتے پیغمبر کی جو صفت بیان کی ہے، یعنی جبریل علیہ السلام کی، وہ کیا ہے؟ بأنہ کریم، نمبر 1 قوی، نمبر 2 مکین عند الرب، نمبر 3 مطاع، نمبر 4 امین، نمبر 5 کہ وہ معزز ہے، قوت والا ہے، اپنے رب کے ہاں مرتبے والا ہے، رب تعالیٰ کے نزدیک مرتبے والا ہے، آسمانوں میں اس کی بات مانی جاتی ہے، امانت دار ہے۔ فَهَذِهِ 5 صفات تتضمن تزکیۃ سند القرآن الکریم، یہ 5 صفات مشتمل ہیں قرآن کریم کی سند کے تزکیے پر۔ فَهَذَا الْمَلَكُ الَّذِي أَلْقَى الْقُرْآنَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم مَلَكٌ کریم جمیل المنظر کثیر الخیر، یہ فرشتہ جو ہے جس نے قرآن اتارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ ایسا فرشتہ ہے جو معزز ہے، خوبصورت ہے، بہت بھلائی والا ہے، کثیر الخیر ہے۔ کیا سمجھ میں آیا؟ سارا قرآن کا اتنا خوبصورت تعارف، یعنی مجھے جو ٹاپک ہمیشہ مشکل لگتا ہے وہ قرآن کا تعارف لگتا ہے کہ بندہ کس طرح اس کو، لیکن انہوں نے یہاں سے جیسے والقرآن العظیم کلام رب العالمین سے لے کے یہاں تک کتنا خوبصورت تعارف کیا۔ اور دوسری بات جو یہ فرشتوں کی ڈیوٹیز ہے، تو شاید یہاں بیٹھے ہوئے سب لوگ یہی چاہتے ہوں گے کہ اسٹوڈنٹس خصوصاً کہ ہم گروپ انچارج بنیں گے، تو اس طرح تمام فرشتے بھی تو یہ چاہتے ہوں گے کہ ہم وہی نازل کریں، لیکن ہر ایک اپنی ڈیوٹی کو اور اسی پہ راضی ہے۔ تو یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ جو ڈیوٹی اللہ کی طرف سے آپ کو مل جائے تو اس پہ راضی، اس کو خوشی سے قبول کرنا اور اس کو ویسے ہی انجام دینا، یہ اصل میں آپ کا مقام متعین کرتا ہے۔ 5 صفات ہیں، یہ مبلغ قرآن میں ہونی چاہیے، ان کو پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بالکل صحیح کہا، اس کے بغیر اس کتاب کی خدمت نہیں کی جا سکتی، بہت ہی زبردست صفات ہیں۔ استاذہ جی، یہ جو 2 آیات کا کمپیریزن ہے تو اتنی بڑی ایک مشکل حل ہو گئی ہے، کیونکہ ہمیشہ یہ ایک اشکال ہی رہتا تھا کہ قول رسول کا لفظ کیوں آیا ہے اور اس طرف نسبت کیوں ہوئی ہے، اور یہ جو غور و فکر ہے کہ ایک فرشتے کا اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح یہ بھی واضح ہو گیا ہے بالکل، اور یہ کہ اضافت تبلیغ ہے نہ کہ اضافت انشاء۔ اساتذہ، اس میں جو فرشتوں کی عاجزی ہے نا، وہ بہت زبردست طریقے سے سمجھ آ رہی ہے کہ جیسے انہوں نے بھی کہا نا کہ هذا مع ما في خلق الملائکۃ من البهاء والحسن، اتنے خوبصورت ہیں، اتنی زبردست تخلیق ہے، اتنی قوت ہے، اتنا زبردست جسم اللہ تعالیٰ نے دیا، اتنے کام کرنے کے باوجود عاجزی کا عالم کہ کوئی بھی کام کرتے ہوئے ان کو مشکل پیش نہیں آتی۔ ملائکہ کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، میں سوچ رہی تھی کہ اتنے بڑے بڑے فرشتے، اتنے بڑے بڑے کام کرنے والے، ان سب نے سجدہ کیا ہوگا۔ کتنی زبردست اطاعت اور کتنے زبردست عاجزی ہے ان کے اندر، اتنی خصوصیات ہونے کے باوجود۔ ہمیں تو اگر ذرا سی بات کی تمیز آ جائے یا ہمیں تھوڑا سا اچھا اخلاق آ جائے تو ہم اپنے سے نیچے والوں کو کسی خاطر میں نہیں لاتے، ہم سمجھتے ہیں کوئی چیز ہی نہیں ہے یہ، اور ان کو کیا منہ لگانا، کتنا تکبر آ جاتا ہے ہمارے اندر، لیکن ان کے اندر عاجزی کمال درجے کی ہے۔ یہ جو قرآن پہنچانے کی جو وہ ہے نا، یعنی قرآن شریف، ہاں جی، پہلے جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے لیا نا، یعنی سنا اور وہ لیا، تو میں سوچی تو اس وقت تو کوئی بھی موجود نہیں تھا، یعنی ان کی امانت کا لیول کیا ہے کہ انہوں نے نہ کوئی کسر چھوڑی اور نہ کوئی اضافہ کیا اور ایز اٹ از پہنچا دیا۔
ان کو اس پہ کوئی تکبر نہیں کہ میں نے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے لیا ہے. ایگزیکٹلی یعنی کہیں وہ اس کا مینشن نہیں, کچھ وہ نہیں. ہمیں تو کوئی اجازت کہیں سے مل جائے تو ہم ہر ایک کو بس باقی سب کچھ بھول جاتے, وہی دکھاتے رہتے, چاہے پڑھنا آتا ہو یا نہ آتا. اور دوسری بات استاذہ, جو مخلوق کی اس میں بھی جو لگے ہوئے ہیں مختلف چیزیں تقسیم کرنے میں جو فرشتے لگے ہوئے ہیں, تو میں ابھی یہی سوچ رہی تھی کہ ان کے اطاعت کا لیول کیسا ہے. ایک طرف ان کی اللہ تعالیٰ سے محبت اور وہ سب کچھ ہے اور ان کا ایمان اور وہ سب کچھ, اور دوسری طرف جب وہ کافروں کو اور نافرمانوں کو رزق دیتے ہوں گے اللہ تعالیٰ کو, تو ان کو کتنا کئی دفعہ مطلب غصہ بھی آتا ہوگا, شاید پتہ نہیں یہ لفظ یوز کرنا چاہیے کہ نہیں, لیکن یعنی کتنی ان کی کشمکش ہوتی ہوگی, لیکن اس کے باوجود وہ نافرمانی نہیں کرتے. بالکل. استاد فرشتوں کا ذکر ہو رہا ہے اور حضرت جبریل علیہ السلام کا تصور سوچ کے نا ہیبت اور ایک لرزہ طاری ہوتا ہے جسم میں کہ اتنے معزز فرشتے, اور جیسے وہ قرآن غار حرا میں لے کے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کو پڑھانا شروع کیا, تو اس سے قرآن کی عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ قرآن کے ساتھ ہمارا لگاؤ کتنا ہے. تو استاذہ میں ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ میری والدہ محترمہ کی تایا جان, تو ان کا قرآن کے ساتھ بہت لگاؤ تھا. تو رمضان میں یہ معزز فرشتے آسمان دنیا سے نیچے آتے ہیں, تو استاذہ وہ اعتکاف پہ بیٹھے تھے مسجد میں, تو تاک راتوں میں نا قرآن وہ بہت کثرت سے پڑھتے تھے. کہتے میں نوافل پڑھتا رہا, قرآن پڑھتا رہا, جیسے میں نے فجر کی نماز پڑھ کے پھر میں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا, اور قرآن پڑھتے پڑھتے مجھے اونگ آ گئی. تو کہتے جب مجھے اونگ آئی نا تو مجھے ایسے لگا جیسے مجھے کسی نے جھنجھوڑا کہ اٹھو اور باہر دیکھو. کہتے جیسے میں اٹھا اور میں نے باہر دیکھا کہ سورج نکل رہا ہے اور اس کے آگے پر ہی پر ہے, کہ جیسے سورج کے آگے پر سایہ کیا ہوا کسی چیز نے. کہتے ایسے پھر اس طرح اتنی خوبصورت میں نے روشنی دیکھی کہ وہ میں نے کبھی زندگی میں پہلے نہیں دیکھی. فرشتے اترتے نا, فرشتے اترتے. تو یہ کیوں دکھایا گیا؟ کیونکہ ان کو قرآن کے ساتھ بہت زیادہ محبت تھی. استاذہ یہ جو یہاں پہ بات آ رہی ہے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ, کہ جو بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں وہ اس کے بالکل ویسے ہی اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہیں, نہ اس میں کمی کرتے ہیں نہ اس میں زیادتی کرتے ہیں. انسانوں کو جب اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں یا تو حق میں بالکل کمی کر دیتے ہیں یا تو بالکل ہی حد سے بڑھ جاتے ہیں, شرک اور بدعت میں بالکل انسان چلے جاتے ہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے. تازہ جو بات ہے نا والمدبرات امرا, تو اس میں سوچ رہی تھی کہ ایک تدبیر ہم کرتے ہیں اور ایک فرشتے بھی تدبیر کرتے ہیں, لیکن ان کی جو پلاننگ, ان کے جو تدابیر ہوتے ہیں وہ فروٹفل ہوتے ہیں, کیونکہ بار بار ذکر آ رہا ہے کہ بھی امر اللہ, وہ اللہ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں. اور ہم جو پلاننگ کرتے ہیں اس میں ہم کتنی گناہ کی باتیں شامل کرتے ہیں, کتنے حرام چیزیں پلان کرتے ہیں, تب بھی وہ فروٹفل نہیں ہوتی. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پلاننگ فروٹفل ہو تو ہم بھی اللہ کے حکم کے مطابق پلاننگ کریں گے, تبھی وہ پھر فروٹفل ہوں گے. ہم پلاننگ کرتے ہوئے نمازوں کے اوقات کا خیال رکھتے ہیں؟ ہماری پلاننگ کیا نمازوں کے اراؤنڈ ہوتی ہے, یا پلاننگ کر لیتے ہیں اور نمازیں پھر بس پڑھی نہ پڑھی؟ بات کرنی تھی کہ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے جو بھی کام دے دیا وہ وہی کرتے ہیں اور دوسرے میں انٹرفیئر نہیں کرتے ہیں, اور ہمیں بھی جو بھی کام مل جائے دوسرے میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ فرشتے جو کام کرتے ہیں اس میں بالکل خاموشی ہوتی ہے, کوئی شور وغیرہ نہیں ہوتا ہے, تو ہمیں بھی شور وغیرہ نہیں کرنا چاہیے. ہر جگہ گھومتے پھرتے ہیں, اب یہاں بھی پتہ نہیں کتنوں نے گھیرا ڈالا ہوا ہوگا, لیکن خاموش, کام پر فوکس ہے, اپنی ذمہ داری کا احساس ہے. ہم کام کم کرتے ہیں اور اعلان زیادہ کرتے ہیں اس کا. میں یہ سوچ رہی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا جو اتنا بلند مرتبہ ہے وہ صرف قرآن نازل کر کے لائے تھے, اتار کے لائے تھے. بہت ہی زبردست بات ہے کہ سارے فرشتوں میں پھر ان کا جو مقام ہے سب سے بلند, اس کے پیچھے کیا خاص وجہ ہے؟ یعنی قرآن کی وجہ سے. تو جو انسان قرآن پر عمل کرتا ہوگا اس کا کیا مرتبہ ہوگا اللہ تعالیٰ کے نزدیک. بالکل. تو آپ جو قرآن پڑھ رہے ہیں نا, اس پڑھنے کو بھی قابل قدر کام سمجھے, اور اس کی خدمت کو بھی چاہے کسی بھی طرح ہو, چاہے اس کو پڑھا کے یا اس کے پڑھنے والوں کا کھانا پکا کے یا اس کا انتظام کر کے. مقصد قرآن ہی ہو, دل میں آپ کے قرآن ہی بسا ہوا ہو, زندگی کے فیصلے بھی قرآن ہی کو سامنے رکھ کے کیے جائیں. یہاں پہ جو جبرائیل علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے نا, تو یہ جو بہت ہی پہلی دفعہ یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ ان کی آسمان پر سنی جاتی ہے متعین فی السماوات, کا مطلب یہ ہے. اب سنی کس کی جاتی ہے؟ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیسا اکرام دیا اپنے ایسے لوگوں کو, اپنی ایسی مخلوق کو, پھر قوی ہو کے کریم بھی ہونا, ایک کمبینیشن کے ساتھ آپ کی پرسنالٹی. پھر یہاں پر کہ سنی جانا, اکثر ہم اہل قرآن بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں قرآن اور کہتے ہیں میری دعا نہیں سنی جاتی,
تو اصل میں شاید بات یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو اس طرح سے ویلیو نہیں کر رہے ہوتے. یا متعین فی السماوات کا مطلب یہ ہے کہ جو آسمانی مخلوق ہے وہ ان کی بات مانتی ہے, ان کی بات مانتی ہے. ہاں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یعنی ان کی اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی دعائیں تو سب کی سنتے ہیں, لیکن یہاں مراد دعا سننا نہیں ہے, یہ مطلب صحیح. اور دوسرا یہ جو بات آ رہی ہے نا کہ جن سے وہ کام لیتے ہیں وہ ان کے سخت تابعدار ہیں, ان کی بات نہیں. اور لیڈرشپ کوالٹی ہے, یہ بہترین لیڈر ہیں. صحیح. اور اسی طرح یہ جو ہے نا کہ قرآن کی سند ہونا کسی کی صفات کے اوپر, یہ بہت بڑی بات ہے, کیونکہ ہم جتنے بھی اچھے ہو جائیں عموماً سند پانے کے لیول تک نہیں آ پاتے. سند تو پا لیتے ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں پاتے, سمجھ. صحیح. یعنی سرٹیفکیٹ ہوتا ہے. ہمارا جو ساری توجہ ہوتی ہے نا وہی کہ ہمارے ٹیسٹ پورے ہو جائیں, ہمارے نمبر پورے آ جائیں تاکہ ہم سند لے سکیں, کہیں وہ نہ رہ جائے. یعنی پڑھتے ہوئے ہماری سب سے بڑی پریشانی کیا ہوتی کہ کہیں میں فیل نہ ہو جاؤں, کہ سرٹیفکیٹ سے محروم نہ ہو جاؤں. چاہے حامل قرآن ہونے کی صفات میرے اندر آئے کہ نہ آئے, اپنی اخلاق, اپنی عادات, اپنی کوالٹی, ان کے اندر کوئی تبدیلی لانے کا اس طرح ہم و غم نہیں ہوتا کہ میرے اخلاق سنور جائیں اس قرآن کے ذریعے. جو پڑھ رہی ہوں اس کے ذریعے میرے اندر عبادت اور اطاعت کا شوق زیادہ پیدا ہو جائے. اور اس کا اظہار کہاں ہوتا ہے؟ آپ اپنے آپ کو مختلف اوقات میں چیک کیا کریں. مثلاً کلاس کے اندر آپ کا رویہ کیا ہے, جب کلاس ختم ہوئی ہے تو ایک دم آپ کا رویہ کیا ہے, کیا ایک شور ہنگامہ اچھل کود شروع ہو گئی ہے؟ آپ الہدا کے اندر نہیں بھی, باہر ہیں, کہیں کسی شادی میں ہے, کسی بازار میں ہے, کہیں بھی ہیں, وہاں آپ کا معاملہ اور رویہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ حامل قرآن ہیں. یہ تو نہیں نا کہ یہ قرآن یہاں آپ کے دل میں رکھا ہوا اور جب آپ یہاں سے نکلتے ہیں تو گیٹ کے اندر ہی چھوڑ کے پھر باہر نکل جاتے ہیں, یا کلاس روم کے اندر تک ہی اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ بہت ضروری نہیں, کریم ہونا چاہیے آپ کو. اور کریم ہونے سے مراد یہ کہ معزز, یعنی ہر وہ چیز جس کے اندر بھلائی ہوتی ہے, خیر ہوتی ہے, وہ کریم ہوتی ہے. یعنی حسن اور بھلائی کی حامل چیز کریم کہلاتی ہے. تو انسان کا حسن اس کے اخلاق کے ساتھ ہے, اس کے معاملات کے ساتھ ہے, وہ کس طرح اپنے آپ کو کیری کرتا ہے, وہ کس طرح کا لباس پہنتا ہے, وہ کس طرح کی شکل بناتا ہے, کس طرح کی بات چیت کرتا ہے. یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں. عباد الرحمان کی صفات جو ہیں وہ اس کے اندر ہونی چاہیے. استاد, خیبر کے موقع پر مجھے یاد آ رہا ہے کہ غزوہ خیبر کے بعد ایک صحابی خراج لینے کے لیے گئے خیبر کی زمینوں کا یہودیوں سے, تو انہوں نے ان کو برائب کرنے کی کوشش کی. وہ کہنے لگے کہ مجھے اس وقت اس زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب کوئی نہیں اور تم لوگوں سے زیادہ مبغوض کوئی نہیں, لیکن آپ کی محبت اور تمہارا بغض مجھے عدل سے نہیں روک سکتا. یعنی میں وہ کروں گا جو حق ہے وہی لوں گا. یہ ہیں وہ صفات جن کا ہونا ضروری ہے. استاذہ, ایک چیز جو میں کہنا چاہ رہی تھی کہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جیسے ہماری تفسیر کلاس ہوتی ہے تو اس کے فوراً بعد بریک ہوتی ہے, اور جیسے فقہ القلوب یا بخاری کی کلاس ہوتی ہے تو فوراً بعد چھٹی ہو جاتی ہے. تو یہی ہوتا ہے کہ جیسے ہی تفسیر سنی تو اس کا اثر بریک میں بالکل ختم, اس چیز کو بالکل جذب کی کیفیت نہیں نظر آتی. تھوڑی دیر خاموشی اور ذکر اور آیات پہ غور فکر کرنا اور ایک دوسرے سے مذاکرہ کرنا اس کا. بالکل. اور اسی طرح گاڑیوں میں جیسے جاتے ہیں تو باتیں شروع ہو جاتی ہے, موبائلز پہ لگ جاتے ہیں, اور جو بخاری میں پڑھا ہوتا ہے یا فقہ القلوب میں جیسے, تو وہ ساری چیزیں پھر یعنی اپنی عادت بنانے علمی مذاکرے کی, علمی گفتگو کرنے کی, غور و فکر کرنے کی. جس طرح اس وقت ماشاءاللہ آپ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ لوگ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں اور اپنا یعنی غور و فکر ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں. یہ بہت ہی اچھی عادت ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اندر ایک ٹیلنٹ ہے. تو یہی ہر کلاس کے بعد آپس میں بھی ایک دوسرے سے کیفیٹیریا میں گئے ہیں تو وہاں پر اسی چیز سے متعلق مزید گفتگو ایکسٹینڈ کیا کریں. پھر گھر جا کے کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو اس گفتگو کو مزید آگے بڑھایا کریں. استاذہ جی, میں دیکھ رہی تھی کہ جس طرح فرشتوں کی اطاعت گزاری دیکھی جائے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے جنت اللہ تعالیٰ نے جو تیار کی ہے اس میں جانے کے حقدار جو ہیں وہ فرشتے زیادہ ہیں, لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے جو تیار کی ہے وہ ہمارے لیے کی ہے. تو کتنی ضرورت ہے نا کہ اپنے کام کو اور مقام کو پہچاننے کی. بالکل. آگے چلتے ہیں. وَكُلُّ خَيْرٍ فِي الْأَرْضِ مِنْ هُدَى وَعِلْمٍ وَمَعْرِفَةٍ وَإِيمَانٍ, اور ہر خیر جو زمین میں ہدایت اور علم اور معرفت اور ایمان, وَتَقْوَى وَبِرٌّ فَهُوَ مِمَّا أَجْرَاهُ رَبُّهُ عَلَى يَدِهِ, تو وہ اس میں سے ہے جو اس کے رب نے اس کو اس کے ہاتھ پر جاری کر دیا. وَهَذَا غَايَةُ الْكَرَمِ,
اور یہ کرم کا یا سخاوت کی انتہا ہے. وَهُوَ ذُو قُوَّةٍ یعنی جبریل علیہ السلام کے ہاتھوں جاری کی. ایمان، تقوی، بر، ہدایت وغیرہ، وہ قوت والے ہیں. فَبِقُوَّتِهِ يَمْنَعُ الشَّيَاطِينَ أَن تَدْنُوا مِنْهُ اپنی قوت کی وجہ سے ہی وہ شیطانوں کو روک دیتے ہیں کہ وہ ان کے قریب بھی پٹکیں. وَأَن يَنَالُوا مِنْهُ شَيْئًا یا ان سے کوئی چیز بھی لیں. وَأَن يَزِيدُوا فِي الْقُرْآنِ أَوْ يَنْقُصُوا مِنْهُ یا یہ کہ وہ قرآن میں کچھ اضافہ کریں یا کچھ کمی کر سکیں. وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى تَنْفِيذِ مَا أُمِرَ بِهِ لِقُوَّتِهِ اور جبریل علیہ السلام جو ہے وہ قادر ہیں اپنی قوت کی بنا پر اس حکم کو نافذ کرنے کے جس کا انہیں حکم دیا گیا. مؤدن لہو اس کو ادا کرنے والے ہیں. کما امر بہ جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے. امانتی ہی آپ کی امانت کی وجہ سے. فہو القوی الامین الذی تطیعہ املاک السماوات فیما یأمرہم بہ ان اللہ تعالی وہ کبھی اور امین ہے جن کی اطاعت کرتے ہیں آسمانوں کے رہنے والے فیما یأمرہم بہ جس معاملے میں بھی وہ ان کو حکم دیتے ہیں ان اللہ تعالی اللہ تعالی کی طرف سے. وَلَهُ مَكَانَةٌ وَوَجَاهَةٌ عِنْدَ رَبِّهِ اور ان کا ایک مقام ہے اور وجاہت ہے ان کے رب کے پاس. وَهُوَ أَقْرَبُ الْمَلَائِكَةِ اور وہ فرشتوں میں سب سے زیادہ قریب ہیں. الیہ اس کے کس کے اللہ سبحانہ وتعالی کے. وَلِعُلُوِّ منزلتی اور ان کی منزلت یا ان کے رتبے کی بلندی کی وجہ سے سارا وہ ہو گئے ہیں قریباً بہت قریب من ذی العرش عرش والے کے سبحانہ وتعالی کے. فمحمد صلی اللہ علیہ وسلم مطاع فی الارض محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں بات مانی جاتی ہے. وجبریل اور جبریل علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم مطاع فی السماء مطاع ہے آسمان میں یعنی آسمانوں پر آپ کی بات مانی جاتی ہے. فَكُلٌّ مِّنَ الرَّسُولَيْنِ مُطَاعٌ فِي مَحَلِّهِ وَقَوْمِهِ تو دونوں رسولوں میں سے ہر ایک اطاعت کیا گیا ہے اپنے مقام پر اور اپنی قوم میں یعنی اپنی اپنی جگہ ان کی بات جو ہے وہ مانی جاتی ہے. یہ جو املاک کا لفظ ہے نا املاک پوزیشنز کو کہتے ہیں جو چیزیں آسمانوں میں ہیں مراد جنرل میننگ میں ہے یہاں یہ جو اوپر گزرا نا. وَوَصَفَ اللَّهُ عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ جِبْرِيلَ صلی اللہ علیہ وسلم بِهَذِهِ الصِّفَاتِ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندے اور اپنے رسول جبریل علیہ السلام کو ان صفات کے ساتھ متصف کیا ہے جو يَدُلُّ عَلَى عَظَمَةِ شَأْنِ الْمُرْسِلِ وَالرَّسُولِ وَالرِّسَالَةِ وَالْمُرْسَلِ إِلَيْهِ تو یہ دلالت کرتی ہیں اس کی شان کی بلندی کی جس نے بھیجا اور جس کو بھیجا گیا یعنی رسول اور جو میسج ہے اور جس کی طرف میسج بھیجا گیا یعنی بھیجنے والا جس کو بھیجا گیا جو بھیجا گیا جس کی طرف بھیجا گیا ان سب کی شان کی بلندی بتاتے ہیں. حیث انتدب لہ الکریم جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اپوائنٹ کیا ہے الکریم. القوی المکین عندہ وہ ان کے ہاں مرتبے والے قوت والے ہیں. المطاع فی الملأ الاعلی بلند فرشتوں کی جماعت میں اطاعت کیے گئے ہیں. الامین حق امین ایسے امین ہے جو امانت کا حق ادا کرنے والے ہیں یا امین ہونے کا حق ادا کرنے والے ہیں. فإن الملوک لا ترسل فی مہماتها الا الاشراف کیونکہ بادشاہ جو ہوتے ہیں وہ اہم کاموں میں سوائے اشراف کے کسی کو نہیں بھیجتے یعنی معزز لوگوں کے سوا کسی کو نہیں بھیجتے. ذوی الاقدار جو کچھ قدر و قیمت رکھتے ہیں والرتب العالیہ اور بلند مرتبے رکھتے ہیں. فکیف برسول ملک الملوک جبریل صلی اللہ علیہ وسلم تو جو ملک الملوک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے ان کے جو پیامبر ہیں ایلچی ہیں امبیسڈر ہیں جبریل علیہ السلام پھر ان کا کیا مقام ہوگا. یعنی کسی بھی ملک کا جب کسی کو امبیسڈر بنا کے بھیجا جاتا ہے تو اس کا بڑا مقام اور شان ہوتا ہے. ایسے ہی کسی کو اٹھا کے امبیسڈر نہیں بنایا جاتا یعنی اس کے کوئی مقام ہوتا ہے جس کو اس کام کے لیے چنا جاتا ہے. فعلینا ان نشعر بوجود هؤلاء الملائکۃ الکرام الذین هم معنا یکتبون الاعمال تو ہمارے پہ لازم ہے کہ ہم ان معزز فرشتوں کے وجود کو بھی محسوس کریں جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں جو ہمارے اعمال لکھتے ہیں والاقوال اور ہمارے اقوال لکھتے ہیں باتیں لکھتے ہیں ویحفظونها اور ان کو محفوظ بھی کر رہے ہیں ریکارڈ رکھ رہے ہیں ان کا
وعلینا ان نجلہم ونوقرہم ونکرمہم ونستحیی منہم، ہم پر لازم ہے کہ ہم ان کی بزرگی بیان کریں، ان کو عزت دیں، ان کا اکرام کریں اور ان سے شرمائیں بھی. یعنی کرامن کاتبین کیا کہتے ہوں گے، ابھی تو ہم ان کا قرآن لکھ رہے تھے اور ابھی یہ اٹھ کے تو ہنگامہ کر رہے ہیں. فالملائکۃ ھم الذین یدافعون عن المؤمن، ملائکہ وہ ہیں جو مومنوں کا دفاع بھی کرتے ہیں. وَيَسْتَغْفِرُونَ لَهُ وَيَدْعُونَ لَهُ، ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. فَلَا يَغْلِيكُ بِالْمُؤْمِنِ أَنْ يَنْسَى جِوَارَهُمْ، تو مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے ہمسایوں کو بھولا نہ کرے. وَيُبَالِغُ فِي أَذَاهُمْ، اور ان کو بہت زیادہ اذیت نہ دے. وَتَرْدِهِمْ عَنْهُمْ، اور ان کو اپنے سے دور نہ کرے. فَالْمَلَكُ ضَيْفُ الْإِنسَانِ وَجَارُهُ، فرشتہ انسان کا مہمان ہے اور اس کا پڑوسی. یہ فرشتے ہمارے مہمان بھی ہیں اور ہمارے پڑوسی بھی ہیں. کیا خوبصورت بات کی ہے. والاحسان الی الجار، اپنے ہمسائے کے ساتھ احسان کیا کریں. واکرام الضیف، اور مہمان کی عزت. من لوازم الایمان، یہ ایمان کے لوازمات میں سے ہے. والملائکۃ المرافقون للانسان اکرم ضیف واعز جار، اور وہ فرشتے جو انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ سب سے معزز مہمان ہیں اور سب سے عزت والے پڑوسی ہیں. وَإِذَا آذَى الْعَبْدُ الْمَلَكَ بِأَنْوَاعِ الْمَعَاصِي وَالْفَوَاحِشِ وَالْكَبَائِرِ دَعَا عَلَيْهِ رَبَّهُ، جب کوئی بندہ فرشتے کو طرح طرح کے گناہوں، فواحش اور کبیرہ گناہوں کے ساتھ اذیت پہنچاتا ہے تو وہ اپنے رب سے اس کے خلاف پھر دعا کرتے ہیں. کما یدعو لہ، جیسے وہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اذا اکرمہ بالطاعۃ والاحسان، جب وہ اطاعت اور احسان کے ساتھ اللہ کی بات مان رہے ہوتے ہیں. یعنی مطلب کیا ہے کہ جو لوگ اللہ کی اطاعت میں لگے ہوتے ہیں یہ فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور جو لوگ غلط کام کرتے ہیں اور خاص طور پہ چھپ کے غلط کام کرتے ہیں، بیک بائٹنگ اور بری بری باتیں اور فحش باتیں اور حرام کام، تو فرشتے ان کے خلاف بھی دعائیں کرتے ہیں، بد دعائیں کرتے ہیں ان کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.